الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قربانی میں شرکاء اور ان کی تعداد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ قربانی کا جانور اگر اونٹ، گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کی۔ اگر قربانی کا جانور بکری یا بھیڑ یا دمبا ہو تو وہ صرف 1 آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے واجب ہو چکا ہے اور میں مالدار ہوں، اور مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے کہ میں اسے خرید کر ذبح کر سکوں، لہذا اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 بکریاں خرید لو اور انہیں ذبح کر لو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کیا، اور بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بکری یا بھیڑ یا ایک دمبے کی قربانی ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے جائز نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، الشاۃ عن واحد، یعنی بکری 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حق سبحانہ و تقدس ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔